السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں اور آپ کو اور مجھے اپنے والدین کا بہترین صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اچھا فرینڈز، پریویس لیکچرز کے اندر ہم نے الف سے لے کر دعات تک اپنی پرونانسیشن حروف مفردات کی کمپلیٹ کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے اس کے اندر ہم طوا، ضوا، عین، غین کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ طوا کا شمار حروف نطعیہ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بالکل تا اور دال کی طرح طوا کا مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی زبان کی نوک، ہماری جو زبان ہے اس کی نوک ہمارے اوپر کے دو دانت یعنی ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو اس سے تا ادا ہوتا ہے، تا۔ اسی طرح ہی بالکل ضوا کا مخرج ہے، تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ ضوا کا شمار حروف لساویہ میں ہوتا ہے اور سا زال کی طرح اس کا بھی مخرج ہے، یعنی ضوا تب ادا ہوتا ہے جب ہماری زبان کی نوک ثنایا علیہ یعنی اوپر کے دو دانت ان کی نوک سے لگے، زبان کی نوک ثنایا علیہ کی نوک سے لگے تو اس سے ضوا ادا ہوتا ہے، ضوا۔ آپ ادا کر کے دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ ادا کرنا آ جائے گا۔ آئین کا شمار حروف حلقی میں ہوتا ہے اور آئین کو ہم لوگ ادنا حلق سے نیچے والا حصہ وسط حلق سے ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، ادنا، وسط اور اقصی حلق، ٹھیک ہے۔ اس میں سے وسط حلق سے عین ادا ہوتا ہے، عین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے غین۔ غین کا شمار بھی حروف حلقی میں ہوتا ہے اور اس کا مخرج یہ ہے کہ یہ ادنائے حلق سے ادا ہوتا ہے۔ ادنائے حلق کہتے ہیں جو ہمارا حلق کا حصہ ہمارے منہ کی جانب ہے، یعنی منہ سے قریب تر جو حصہ ہے اسے ادنائے حلق کہتے ہیں اور اسی سے غین ادا ہوتا ہے۔ آج کے ہمارے جو لیسنز تھے طوا، ضوا، عین، غین، ان کی آپ پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ادا کرنے آ جائیں گے۔ آج کا ہمارا یہی سبق تھا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔